ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام والإكرام على الرسول النبي الأمي وعلى الطاهرين الذين أنزل الله عليهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله عليهم ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من أول الدهر إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. صاحبان ایمان، بزرگان دین، موالیان حیدر کرام، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع فراہم فرمایا کہ ہم ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذریعے سے اس اجر کی ادائیگی کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس اجر کو اللہ نے اجرت دین قرار دیا ہے، اور اسی شیوے پر، اسی راہ پر، اسی صراط پر گامزن ہے جو صراط محمد اہل بیت ہے۔ اللہ کبھی کسی ایسی ذات سے محبت کا حکم نہیں دے سکتا کہ جس کی ذات میں کوئی کمی ہو۔ لہذا اللہ نے ان ذوات مقدسہ کو ہمارے لیے نمونہ بنا کے پیش کیا اور کہا کہ ان کی محبت تمہارے دل میں ہو۔ اگر ان کی محبت تمہارے دل میں ہوگی تو تمہیں ہدایت بھی ملے گی اور نجات بھی ملے گی۔ صلوات الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے جو دین لیا ہے، ہم نے جو قرآن لیا ہے، ہم نے جو توحید لی ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اللہ نے تمام انسانوں کو اپنی نعمت دی ہیں عمومی طور کے اوپر، کوئی اختصاص نہیں۔ اللہ ان پہ بھی کرم کرتا ہے جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے، اللہ ان پہ بھی کرم کرتا ہے جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں۔ اور غور فرمائیے گا، مجھے بالکل اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس لیے کہ کوانٹیٹی اللہ کی بارگاہ میں نہیں، لہذا سے شروع ہے، آپ متوجہ ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے اور جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے بڑے غور سے میرے ان لفظوں کو سنیں اور کسی نتیجہ گیری کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے اپنے تمام بندوں کے اوپر رحم و کرم کیا ہے، اس نے اس کے اوپر بھی کرم کیا ہے جو اس کو اللہ مانتا ہے، اور اس کے اوپر بھی کرم کیا ہے جو اس کو اللہ نہیں مانتا۔ اللہ اس کو بھی رزق و روزی دیتا ہے جو اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ اس کو بھی رزق و روزی دیتا ہے جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ اس کا بھی اللہ ہے جو اسے معبود مانتا ہے، اور اللہ اس کا بھی اللہ ہے جو اللہ کو معبود نہیں مانتا۔ بس یہ خیال رکھے رہے عزیزان گرامی، اسلام ہمیں یہ پیغام اور یہ میسج اور یہ درس اور یہ تلقین کرتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ تمہارے سجدے سے وہ معبود بنا۔ تمہارے ذہن و دل میں یہ تصور، یہ خیال نہ آ جائے کہ تمہارا سجدہ اسے خدا بنا۔
ہمارے اور آپ کے سجدے کی اوقات کیا ہے؟ ہم تو گنہگار بندے ہیں، معصیت کار ہیں، خاکی ہیں۔ انبیاء و مرسلین اور اولیاء اور معصوم ہستیاں بھی سجدہ جس رب کو کر رہی ہیں وہ خدا ہے، مگر ان کے سجدے نے اسے خدا نہیں بنایا۔ انبیاء و مرسلین ائمہ طاہرین کے سجدوں نے خدا کو خدا نہیں بنایا۔ اگر یہ ساری کائنات مل کے اسے سجدہ نہ کرے تب بھی اس کے اسٹیٹس پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ موسیٰ اگر اللہ کو سجدہ کر رہے تو موسیٰ کے سجدے نے خدا کو خدا نہیں بنایا، اور نہ فرعون کا انکار اللہ کی الوہیت میں فرق ڈال سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ کیا، اور کیسے عالم میں سجدہ کیا، لقب ہی عبد ہے اللہ کی طرف سے، تو ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم کے اس مقام عبدیت میں اسے معبود بنایا ہے۔ ابراہیم سجدہ کرے تب بھی وہ معبود ہے، اور اگر نمرود انکار کرے تب بھی وہ معبود ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ کے بعد رسول ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل آتی ہے، اگر ساری کائنات کے مسلمان مل کر محمد رسول اللہ پڑھیں تب بھی رسالت کے درجوں میں فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے کلمے نے محمد کو رسول نہیں بنایا، وہ رسول تھے، ہیں اور رہیں گے۔ تو ہم جیسے کتنا ہی کلمہ پڑھیں ان کی رسالت پہ فرق نہیں پڑتا، اور ابو جہل جیسے کتنے ہی نہ پڑھے اس کی عظمت گھٹتی نہیں ہے۔ نبی کے بعد اگر علی ولی اللہ ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے کلمے نے علی کو ولی نہیں بنایا، علی ولی تھا، ہے، رہے گا۔ صلوات پڑھو محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا خامنائی، لبیک یا خامنائی، فائٹ فار امریکہ، فائٹ فار امریکہ۔ گرامی، یہ معاملہ وہ ہے کہ ہم اس دربار سے شعور حاصل کرتے ہیں، عقل حاصل کرتے ہیں۔ شعور کی بنیاد ہی کے اوپر انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر عقل و شعور کا انسان دامن چھوڑ دے تو پھر اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل سبیلا، یہ تو انسان نہیں جانور ہے۔ اللہ نے جسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، مختلف مقامات پہ قرآن مجید انسان کی افضلیت کا اعلان کر رہا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کائنات کو خلق کرنے کے بعد اللہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہترین خلق کرنے والا ہوں، لیکن آدمی کو خلق کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے میں بہترین خالق ہوں۔ کس بنیاد کے اوپر؟ کہا عقل کی بنیاد پر۔ عقل حیوانیت اور انسانیت میں تمیز قائم کرتی ہے، عقل حیوان اور انسان میں تمیز قائم کرتی ہے۔ آپ متوجہ ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے، ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ جہنم میں بہت سارے انسان اور بہت سارے جن چلے جائیں گے۔ کثیرا من الجن والانس، اکثریت، قرآن مجید کا لفظ ہے اکثریت۔ اکثریت انسانوں کی جہنم میں جائے گی، اکثریت انسانوں کی جہنم میں جائے گی، اکثریت جنوں کی جہنم میں جائے گی۔ یا اللہ کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس خالق نے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے اس انسان کو پیدا کیا، اور دنیا جانتی ہے، تاریخ انبیاء آپ کی نگاہ میں ہے کہ جس وقت حضرت نوح نے کہا یا اللہ عذاب نازل کر دے، تو خدا نے کہا نوح پہلے وہ برتن توڑ دو جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔
برتن بھی بنایا کرتے تھے مٹی کی، کا ذرا انہیں توڑ کے تو دکھاؤ، کہا یا اللہ کیسے توڑوں، میں نے بنایا ہے۔ کہا مٹی کے برتنوں کو نہیں توڑ سکتے جو بے جان ہے، بے روح ہیں، جنہیں میں نے اپنی خلاقیت کا نمونہ بنایا ان کے اوپر عذاب نازل کر دوں۔ تو ابھی ذرا انتظار کرو، ذرا ٹھہرو، عذاب کی ابھی منزل نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جہنم میں بھیج دوں گا میں کہتا ہوں پروردگار تو 70,000 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے انسان کو۔ بھئی مقام غور و فکر ہے، ہمیں سب کو مل کے سوچنا چاہیے۔ ہم سارے کے سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، دین اسلام کتابیں ہیں، کم سے کم ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ یا اللہ تو بے پناہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، اور اس کے باوجود کہتا ہے کہ اکثریت جہنم میں ڈال دوں گا۔ کیوں؟ کہا دیکھو میں نہیں چاہتا، میں کریم اللہ، میں غفور و رحیم اللہ، نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بندہ جہنم میں جائے، مگر کوئی جنت میں جانا ہی نہ چاہے تو اس کا کیا کیا جائے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جنت میں جانا ہی نہ چاہے تو اس کا کیا کیا جائے؟ وہ کہیں نہ کہیں تو جائے گا، اور وہ جہاں جائے گا اسی جگہ کا نام جہنم ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اکثریت کو بھیج دینا ہے۔ کیوں؟ وجہ بھی معلوم کیجئے، وجہ بھی معلوم کیجئے۔ خدا سلامت رکھے، جہاں جہاں بھی سروئے زمین پہ مومنین آباد ہے، وجہ تو معلوم کرنا پڑے گی کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ اکثریت کو جہنم میں ڈالے گا۔ وجہ یہ اللہ کہتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے انہیں دل دیا تھا مگر سمجھے نہیں، دلوں سے انہوں نے کام نہیں لیا۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ہم نے انہیں آنکھیں بھی دی تھی مگر دیکھا نہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ لہم آذان، ان کے پاس کان بھی ہے، ولا یسمعون بہا، اور کانوں سے یہ سنتے نہیں ہیں۔ دیکھیے دل بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے۔ اللہ کہہ رہا دل ہے مگر سمجھتے نہیں ہیں، کان ہے مگر سنتے نہیں ہیں۔ بس مجھے جلدی سے نکلنا ہے، آپ حضرات کی خدمت میں 2-4 جملے کہہ کے، سوال یہ ہے اگر دل ہے تو دھڑکے گا اور سمجھے گا، کان ہے اور سلامت ہے کوئی دقت نہیں ہے، روئی بھی کانوں میں نہیں ہے تو سنا جائے گا یا نہیں، ہے نا؟ ابو جہل اور ابو لہب یہ کرتے کیا تھے؟ کانوں میں روئی ڈال دیتے تھے، کہا حرم کے نزدیک سے نہ گزرنا ورنہ تمہیں محمد کی تلاوت کی آواز آ جائے گی۔ اور کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو تلاوت میں اتنا اثر ہے کہ اگر کوئی دل سے سن لے تو منقلب ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کانوں میں روئی بھی نہیں ہے، کان کھلے ہیں، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، سن بھی رہا ہے، آنکھیں الحمدللہ دیکھ بھی رہی ہے نا؟ پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ دل دیا ہے سمجھتے نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھنے والوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو میں وہ سمجھانا نہیں چاہتا۔ سننے والوں سے اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس چیز کو تم سننا پسند کرتے ہو میں وہ سننا پسند نہیں کرتا، میں کچھ اور بھی سنانا چاہتا ہوں۔ جس چیز کو دیکھنا تمہارا مطمع نظر بن گیا ہے بس وہی نہیں، میں کچھ اور بھی دکھانا چاہتا ہوں، اور میں نے پردے میں نہیں رکھا، میں نے تو ایک کھلے میدان میں بلند ہاتھوں پکڑ کے دکھایا۔ تو جانے گرامی، جو اللہ سمجھانا چاہتا ہے اسے سمجھا بھی جائے، جو اللہ سنانا چاہتا ہے اسے سنا بھی جائے، اور جو اللہ دکھانا چاہتا ہے اسے، یہی عقل کا معیار ہے۔ اگر یہ عقل نہ رہے تو اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل۔ اگر دل ہو اور انسان حق کو نہ سمجھے، آنکھیں ہو اور حق کو نہ دیکھے، اور کان ہو اور حق کو نہ سنے، تو اولئک کالانعام، جانوروں کی مانند ہے۔ میں نے کہا یا اللہ بس جانوروں کی مانند؟ کہا نہیں، بل هم اضل ہے۔ عزیزان گرامی غور کیجئے گا، یہ قرآن مجید ہے۔ یا اللہ کیا انسان حیوان بن گیا؟ کہا نہیں، اگر حیوانیت تک آ کے رک جاتا تو میں بھی رکتا، بل هم اضل، یہ حیوان سے پست ہیں۔ یا اللہ کیوں انسان حیوان سے پست ہے؟ کہا تم نے دیکھا نہیں، حیوان جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے، اسی کی اطاعت کرتا ہے۔ اگر سگے نجس بھی ہے
حیوان نجس ہے لیکن مالک کے در کو چھوڑ کے نہیں جاتا. یہ انسان اتنا بدبخت ہے کہ جو مالک کہہ رہا ہے اسے ماننے کو تیار نہیں ہے. معلوم ہے یہ میری آواز پہ لبیک نہیں کہہ رہا ہے. کون ہے یہ؟ اولئک هم الغافلون. یہ انسانوں کی وہ کیٹیگری ہے کہ جو خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. سونے والے کو تو جگایا جا سکتا ہے, سونے والے کو جگایا جا سکتا ہے. اگر کسی پہ نیند غالب آ جائے آپ اٹھا دیں گے, ہے نا. لیکن جو ناٹک کر رہا ہو سونے کا, جو غفلت میں ہو, غفلت والا ضروری نہیں ہے کہ اس کی آنکھیں بند ہی ہوں. غفلت والا ضروری نہیں ہے کہ اس کی آنکھیں بند ہی ہوں. نہیں, یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے. اللہ کہتا ہے میرے نبی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, آنکھیں کھلی ہیں, نہ آپ کی بات سمجھ رہے ہیں نہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہے غفلت والا معاملہ. نیند سے آپ اپنی اولاد کو جگا سکتے ہیں. اپنے بیٹے کو باپ نیند سے جگا سکتا ہے کہ بیٹے اٹھو, لیکن اگر بیٹے کو اٹھنا ہی نہ ہو تو آپ 10 آوازیں بھی دیجئے تو نہیں اٹھنا تو نہیں اٹھنا. یہ ہے غفلت. تو عزیزان گرامی, غفلت سے جگانے کا بھی اللہ تمہیں کوئی فارمولہ ہے تیرے پاس؟ کہا ذرا صبر کرو, پردہ اٹھنے دو, ایسی غفلت سے جگاؤں گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی, بہترین مذہب, بہترین دین اللہ نے ہمیں عنایت کیا ہے. بہترین دین جسے اسلام کہتے ہیں اللہ نے ہمیں عطا کیا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے. اس کے علاوہ جو کوئی بھی جسے مانے گا, مختصر بات کر رہا ہوں, میں اس کو قبول نہیں کروں. اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے دنیا میں گزار لو جیسی گزارنا ہے, لیکن وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اگر اسلام کے علاوہ کوئی دین میرے پاس لے کے آئے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, تو وہ تم سے قبول نہیں. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, ہرگز ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور ایسا انسان گھاٹے میں ہوگا. کہاں گھاٹے میں ہوگا؟ آخرت میں. توجہ کیجئے گا, ایسا انسان کہاں گھاٹے میں ہوگا؟ آخرت میں. ہمیں ہر قدم پر, توجہ, ہمیں ہر قدم پر یہ سوچنا پڑے گا کہ جو قدم اٹھ رہا ہے کیا وہ صراط مستقیم پر ہی ہے. ہمیں ہر قدم یہ سوچنا پڑے گا کہ جو قدم اٹھ رہا ہے کیا اسلام کی دی ہوئی روشنی کے اوپر اٹھ رہا ہے. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جو اسلام جس کو میں دین تسلیم کر رہا ہوں کیا وہی دین اسلام ہے. کہیں اس میں کوئی خود ساختگی تو نہیں آ گئی. اس لیے کہ اللہ کو خالص دین پسند ہے, ملاوٹی دین پسند نہیں ہے. اللہ کو وَلِلَّهِ دین الخالص, اللہ کو خالص دین چاہیے. اللہ کو خالص دین چاہیے, خالص دین. ملاوٹی دین اللہ کو پسند نہیں ہے کہ تھوڑا سا اللہ کے احکام کے اوپر عمل کر لیں, تھوڑا سا یہودیت پہ بھی عمل ہو جائے. غور فرما رہے ہیں آپ, تھوڑا سا اسلام پہ بھی چلیں, تھوڑا سا اسلام سے ہٹ کے بھی چلیں, تھوڑا لبرل ہو کے بھائی ٹھیک ہے اس دنیا میں رہنا ہے, سماج میں رہنا ہے, لہذا بیلنس بنا کے چلو. یہ بیلنس بنتا نہیں ہے, بگڑتا ہے. تو ہر قدم پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس اسلام پہ ہم نازا ہیں, ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہیں, کیا واقعاً وہی اسلام ہے؟ ہم نے کہیں اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں کر دی ہے؟ دودھ بیچنے والے پانی میں ملاوٹ کر, پانی کی ملاوٹ کر دیتے ہیں. اب وہ چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ, کچھ تو ثواب سمجھ کے کہ بھائی
نہیں تھوڑا سا تبرکن ایسا کچھ بھی ہے، ایسا بھی مانیتا بنا لی ہے لوگوں نے، ہے نا، کہ بھائی تھوڑا سا یہ پانی نہیں ہے بھائی، اگر ایک قطرہ بھی ہو تو پانی ہے، خالص نہیں ہے۔ سنو، جب ایک قطرہ 1% اللہ کو ملاوٹ پسند نہیں ہے تو 99% ملاوٹ کیسے پسند ہوگی؟ اللہ کو چاہیے دین خالص۔ یہ والی توحید نہیں چلے گی کہ اللہ کی ایک بات مانیں گے ایک نہیں مانیں گے، اللہ کو مانیں گے ایک اللہ کی مان لیں گے اور ایک بات کسی اور کی مان لیں گے، نہیں، اللہ جو کہہ رہا ہے اس کو ماننا پڑے گا، آدھی بات اللہ کی ماننا اور آدھی بات اپنے من کی ماننا۔ اب میں اگر اس کو علمی اصطلاح میں عرض کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں اپنے بزرگوں کی خدمت میں کہ ایک حکم اللہ کا ماننا اور ایک حکم اپنی خواہش نفس کا ماننا، اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے۔ خواہشات نفس کی نہیں مانی جائے گی، اللہ کی مانی جائے گی۔ یہ ابلیسی توحید ہے، ابلیسی توحید۔ قرآن پڑھنے والا، قرآن سننے والا، موالیان حیدر کرار میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ابلیسی توحید ہے، ایک بات مانیں گے ایک نہیں مانیں گے۔ کیا واقعہ یاد نہیں ہے لوگوں کو؟ مختلف مقامات پہ قرآن مجید میں یہ ذکر کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ سورہ صفات کی آیات میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، ارشاد ہوتا ہے جب اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، جب اللہ نے، یاد کرو میرا حبیب اس وقت کو، وَإِذْ، یاد کرو، یاد وہی کرتا ہے جب ہوتا ہے یاد تو وہی کرے گا جو ہوگا۔ آپ اس زمانے کو یاد کریں کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا من طین، میں بشر بنانے والا ہوں مٹی سے، میں بشر بنانے والا ہوں مٹی سے۔ اور پھر آگے بڑھ کے اللہ کہتا ہے فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، دیکھو جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تب سجدہ کرنا۔ دیکھیں باتیں بہت ہو سکتی ہیں لیکن میں بس چنندہ جملہ آپ حضرات کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، جب میں روح پھونکوں تب سجدہ کرنا۔ ہم یا کوئی بھی مسلمان آدم قابل سجدہ اس وقت بنے جب اللہ کی روح آدم کے پیکر میں آ گئی۔ ہم کسی بے روح کے سامنے نہیں جھکتے۔ اور کیجئے گا، توجہ رکھیے گا، ہم کسی بے روح کے سامنے نہیں جھکتے۔ اللہ نے سجدہ کرایا اور لفظ پیش کیا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب کے سب سجدہ کرنا۔ مجھے یہ بتائیے یہ کون سا سجدہ تھا؟ بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، صاحبان فہم جانتے ہیں کون سا سجدہ تھا۔ کیا یہ سجدہ عبادتی تھا؟ تعظیمی تھا، اس لیے عبادتی سجدہ صرف اللہ کو ہوگا۔ وَلَا تُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان ہوگا، سجدہ رب کو ہوگا۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ کو ہوگا۔ اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کی عبادت کے ساتھ اس نے شرک برداشت نہیں کیا۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ عزیزان گرامی، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں یہ لفظ رک کے اور ٹھہر کے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ قدم قدم پہ آپ کے سامنے مسئلہ آتا ہے، یہ شرک، یہ شرک، یہ شرک، یہ شرک۔ غور کریں آپ، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے۔
اللہ نے کہا فرشتوں تم سجدہ کرو. فرشتوں کا سجدہ کرنا توحید ہے، نہ کرنا شرک ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ کیجئے گا، شرک صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے. توجہ رکھیے صاحبان علم ہے، شرک صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ سجدے کو ہی شرک مانا جائے. اگر حکم خدا کی مخالفت ہے وہ بھی شرک ہے. فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا عین توحید ہے، اور ابلیس کا سجدہ نہ کرنا عین شرک ہے. اللہ نے کہا تم سجدہ کرنا. کب کرنا؟ جب اس میں روح آ جائے. اس کا مطلب یہ ہے خالی اسٹیچو کے سامنے نہیں جھکا جاتا. لیکن بڑا لطیف جملہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر کے گزرنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ معصوم انجمن میں رہتا ہے، معصوم فرشتوں کے درمیان میں رہتا ہے، جو ہر وقت عبادت ہی عبادت کرتے ہیں. غور سے سننا میں کیا کہہ رہا ہوں. فرشتوں کے بیچ میں رہتا ہے، یہ خود بھی عبادت کرتا تھا، اور اتنی کہ جتنی کسی نے نہ کی. زمین پہ عبادت کرتے 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 آپ یہ سارے واقعات جانتے ہیں. 2000 سال میں نماز پوری ہوئی 2 رکعت. تو کتنی نمازیں یہ پڑھتا تھا، کتنی عبادتیں کرتا تھا، اللہ ہی جانتا ہے. بڑا عبادت گزار تھا، معصوم انجمن کے بیچ میں تھا، معصوم فرشتوں کے بیچ میں تھا، عبادت گزاروں میں تھا. مگر پھر بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یہ پہلے سے ہی کافروں میں سے تھا. میں کہوں گا یا اللہ یہ تو فرشتوں میں تھا، تو پھر پہچان کیوں نہ ہوئی؟ جو اصل نکتہ ہے اس پہ غور کیجئے گا، خدا سلامت رکھے. اس ابلیس کی پہچان کیوں نہ ہوئی؟ اللہ کہہ رہا کافر تھا، ہے نا، قرآن نے کہا کافر تھا، تو پھر اس کی پہچان کیوں نہ ہوئی؟ جواب آیا سنو، عبادت پردہ ہی ایسا ہے جو حقیقت کو چھپا لیتا ہے. بڑی بات میں نے کہی ہے. یہ تقویٰ جو ہے، تقویٰ یہ بڑے بڑے شیطانوں کو چھپا لیتا ہے. نماز میں سب سے پہلے، روزے میں سب سے پہلے. اب میں تو ظاہر سی بات ہے سامنے ظاہری کو دیکھ سکتا ہوں نا، اندر دل کے اندر کون سا شیطان چھپا ہوا مجھے خبر تھوڑی ہے. کون کب بلا میں باور بن جائے. پھر کسی مجلس میں پڑھوں گا، اگر یاد آ گئے تو اس وقت مجھے جملہ یاد آ گیا. اصل چیز ہے کہ انسان کا انجام بخیر ہو جائے. اسلام اور ایمان پہ چلنا کمال نہیں ہے، اسلام اور ایمان پہ باقی رہنا کمال ہے. ایمان تو بہت لوگ لے کے آئے، ایمان تو بہت لوگ لائے، مگر کمال یہ ہے کہ ایمان پہ باقی رہا جائے. اس لیے کہ یہ ابلیس پہ ایمان پہ باقی رہنے دیتا. ساروں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا.
فکان من الکافرین. اللہ نے کہا ام استکبرتا ام کنتا من العالین. اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، نہ ہم کسی کو بڑھاتے ہیں نہ ہم کسی کو گھٹاتے ہیں. یہ ہمارے اوپر شیعہ قوم کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ بڑھاتے ہیں، اہل بیت کو بڑھا دیتے. نہ، بڑھاتا وہ ہے جسے حقیقت کا علم ہو. ہمارا کیا اختیار ہم کسی کو بڑھائیں یا کسی کو گھٹائیں. اللہ کہہ رہا ہے تو نے استکبار کیا، تو نے تکبر کیا. ام کنتا من العالین، کیا تو عالین میں سے ہے؟ تو اب قرآن پڑھنے والوں کو نکالنا چاہیے نا، پوچھنا چاہیے یہ کون ہے کہ جن کے اوپر آدم کو سجدہ کرنا واجب نہیں تھا. تو اب سنی شیعہ ساری تاریخوں نے لکھا کہ نبی کریم نے فرمایا وہ میرا نور تھا، علی کا نور تھا، بطول کا نور تھا، حسنین کا نور تھا. یہاں کوئی بڑھانے گھٹانے والی بات نہیں ہے. ہم کنتا من العالین، کیا تو بھی عالین میں سے ہے؟ جو تو نے سجدہ، تیرے اوپر تو سجدہ واجب تھا، میرا حکم تھا. بات ختم کر رہا ہوں، تجھے سجدہ کرنا چاہیے. آگے بڑھ کے اللہ کہتا ہے کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. یہ بتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ کے تو ہاتھ نہیں، اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں، نہ اللہ کے ہاتھ ہے نہ پیر ہے کہ وہ جہنم میں ڈالے. عزیزان گرامی، یہ کوئی توحید ہوئی؟ یہ کوئی توحید ہوئی کہ جب وہاں میدان محشر میں سارے شیطانوں کو، سارے ابلیسوں کو، سارے یزیدوں کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا اور اللہ آواز دے کے کہا حل امتلأت، کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ بڑی کتابوں کی بات پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. جب اللہ کہے گا حل امتلأت، کیا تیرا پیٹ بھر گیا، تو وہ آواز دے گی حل من مزید، حل من مزید، کیا کچھ اور ہے؟ تو کچھ اور بچتا تو اللہ میاں ڈال دے. دیکھیے عزیزان گرامی، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا معیار توحید یہی ہے؟ کیا معیار توحید یہی ہے کہ فوقع اللہ سبحانہ وتعالی قدمہ، کہ اللہ پھر اپنا پاؤں رکھ دے گا اور جہنم سے آواز آئے گی قطو قطو، بس بس بس، پیٹ بھر گیا. درود شریف پڑھ لیجیے محمد والے. یہ باتیں اس لیے ضروری ہوتی ہیں تاکہ سننے والوں کے ذہن و دل میں یہ سمجھیں کہ آخر لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. لا الہ الا اللہ کا میرا ایک چھوٹا بچہ جب اس روایت کو پڑھے گا تو پھر وہ کیا سوچے گا؟ صحیح کتابوں کی روایتیں ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا ہے، تو پھر وہ سوچے گا کہ بھائی جب اللہ ہی نہیں بچا تو ہم کیسے بچیں گے؟ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. اللہ اپنا پاؤں رکھ دے. میں کہوں گا جب اللہ نہیں بچ پا رہا ہے تو آپ بھائی میں کیسے بچیں گے؟ تو عقیدہ توحید کو ہمیں درست کرنا چاہیے. اللہ کہہ رہا میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نہ ہاتھ ہے، نہ اللہ کے پاؤں ہے، نہ اللہ کا چہرہ ہے. اللہ کسی قدرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میں نے اپنی قدرت سے بنایا. ٹھیک ہے نا؟ تو نے کیوں نہ سجدہ کیا؟ اس نے کہا پروردگار خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. وہ سارا واقعہ ویسے آپ سنتے ہیں ہمیشہ مجلسوں میں کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. دلیلیں دینے لگا، دلیلیں دینے لگا، میں افضل اور یہ مفضول اور یہ اور وہ. اللہ نے کہا علیک لعنتی، تیرے اوپر میری لعنت ہو، نکل جا یہاں سے. علیک لعنتی، تیرے اوپر لعنت ہو. میں نے کہا اللہ سن تو لے بھائی، اس کی بات بھی سن لو. دلیل جو یہ دینا چاہ رہا ہے کیا؟ سنو سنو.
جب خدا کا حکم آ جائے تو اللہ کے حکم کے سامنے دلیلیں نہیں چلتی ہیں. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. اللہ کا حکم آ گیا، واجب الاطاعت کا حکم آ گیا، اور تو کہہ رہا ہے یہ ہے یہ ہے. تو جانتا ہے افضل کون ہے یا اللہ جانتا ہے افضل کون ہے؟ اللہ جانتا ہے نا. تجھے سجدہ کرنا چاہیے. اللہ نے کہا نکل جاؤ یہاں سے. اچھا عبادتیں بہت کی تھی، اللہ کسی کی عبادت کو ضائع تو نہیں کرتا، کچھ اجر و ثواب دے دیتا، ورنہ پھر کہتا کہ میں نے تو بڑے سجدے کیے تھے مجھے ملا کیا. اس نے کہا پروردگار فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کی مہلت دے. اللہ نے کہا انک من المنظرین، جاؤ ہم نے تمہیں مہلت دی مگر قیامت تک کی نہیں، الی وقت المعلوم، الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم والے دن کی. تو اب ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سا دن ہے جو قیامت سے پہلے آئے گا. الی یوم الوقت المعلوم، وہ کون سا دن ہے؟ وہ دن ہے ظہور امام کا، شیطان بچ نہیں پائے گا. کیا بات ہے. میں نے تمہیں وقت معلوم تک کا وقت دیا، قیامت تک کا نہیں. وقت معلوم تک کا ہم نے تمہیں، یوم معلوم تک کا ہم نے تمہیں پرمیشن دے دی. کیا کرے گا مہلت لے کے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. بڑی دیکھیے اس کی جسارت دیکھیے، ڈھیٹ بہت ہے، شیطان ہوتا ہے ڈھیٹ. صلوات پڑھو محمد. غور کرنے والا مقام ہے یہ قرآن مجید ہے. میں آپ کے خدمت میں احادیث فی الحال پیش نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ کہہ رہا ہے. وہ جب اللہ نے کہا کیا کرے گا، کہا تو میں بیٹھوں گا صراط مستقیم پر. دعوت غور و فکر ہے سارے سننے والوں کو، جو جہاں سن رہا ہے اب یا کب یا جبھی بھی سنے. اللہ کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم پہ بیٹھے گا. چل بیٹھ جا. تو نے ہمیں کوئی کمزور سمجھا ہے؟ تو نے کیا مجھے کوئی کمزور سمجھا ہے کہ میں گھبرا جاؤں گا، یا میں اپنے بندوں سے جانتا ہوں میں. کیا کرے گا بیٹھ کے؟ کَلَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. ہر چاروں سمتوں سے بہکاؤں گا، آگے سے بھی پیچھے بھی داہنے سے بائیں. تو سوچنا چاہیے راستے پہ چلتے ہوئے جب ہمیں اس بات کا ڈر رہتا ہے کہیں چور نہ ڈاکو نہ آ جائے، کوئی خطرہ نہ آ جائے. گاڑی چلاتے ہوئے برسات کا موسم ہے، ہر گڑھے کو دیکھتے ہیں کہیں ٹائر زیادہ نیچے نہ چلا جائے، گاڑی جھٹکا نہ دے دے، کہیں اور کوئی خطرہ نہ آ جائے، کہیں کوئی اہلکار نہ کھڑا ہو، کہیں کوئی. یہ سارے مسئلے ہیں نا. جب ہمیں اتنی عقل ہے کہ ہم اس راستے پہ چلتے ہوئے پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں تو صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے ایسے ہی چلے جائیں گے. کیا خالی دعا کر کر کے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم دکھایا یا باقی رکھ بس کامیاب ہو گئے؟ نہیں، شیطان سے بچنا پڑے گا. اور شیطان ہر قدم پہ بہکا رہا ہے، وہ تاک میں رہتا ہے کب عمل ضائع کرے. ایسا نہیں کہ ہاتھوں ہاتھ عمل ضائع کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ عمر کے آخری لمحوں میں وہ کسی کے عمل کو خراب کر دے اور ضائع کر دے. کہا ٹھیک ہے، تو اگر بیٹھے گا صراط مستقیم پہ میرے بندوں کو بہکائے گا، کیا سب کو بہکا دے گا؟ فضائل کا آخری جملہ کہہ رہا ہوں میرے دوستو، اس کو محفوظ رکھنا. اور یہ افتخار ہمیں حاصل ہے اس منزل پہ. کیا سب کو بہکائے گا؟ کہا نہیں یا اللہ، نہیں بہتا سکتا. الا عبادک منہم المخلصین. مخلص بہکیں گے، مخلص نہیں. اہل نظر جانتے ہیں یہاں مخلصین نہیں ہے، مخلصین. مخلص، مخلص نہیں، مخلص. ہم سارے مخلص ہیں، سارے مسلمان مخلص ہیں، مخلص نہیں. اگر مخلص ہوتے تو معصوم ہوتے.
مخلص بہک سکتا ہے، مخلص کے بہکنے کا امکان ہے اور ہے۔ غور کریں آپ، اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے جسور بڑا سینہ تان کے سب کو بہکاؤں گا۔ خدا نے کیا کہا سب بہک جائیں گے؟ کہا نہیں، الا عبادک منہم المخلصین۔ تو مجھے یہ بتائیے ہمیں پیروی مخلص کی کرنی چاہیے یا مخلص کی؟ بس یہ دعوت غور و فکر ہے جو آج کی مجلس میں نے آپ اللہ کے خدمت میں پیش کیا۔ مجھے یہ بتائیے کیا مخلص ہمیں بچا سکتا ہے یا مخلص؟ کیا مخلص ہدایت کر سکتا ہے یا مخلص؟ اس لیے کہ مخلص پہ شیطان حاوی آتا ہے، مخلص پہ نہیں آتا۔ بہت طویل بحث کو میں مختصر کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ تاریخ اسلام سے، قرآن مجید سے ہم مخلصین کو تلاش کریں، ہماری نجات ہو جائے گی، ہمیں دنیا میں ہدایت بھی مل جائے گی اور آخرت میں نجات بھی مل جائے گی، جنت بھی مل جائے گی، مگر مخلص کے پیچھے چل کے، مخلص کے نہیں۔ ایک اشارہ کروں گا صرف ہلکا سا، اور اس کے بعد میں اپنے فضائل کی حد تک گفتگو تمام کروں گا۔ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، واقعہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، قرآن مجید نے پورا ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا۔ حضرت نوح کی کشتی کا کئی موقع پہ ذکر ہے قرآن مجید، کتنا خطرناک طوفان تھا، کوئی تصور نہیں کر سکتا، بڑا خطرناک طوفان، جہاں سب کچھ ڈوب گیا۔ وہ جو کشتی میں بیٹھے تھے وہ وہی بچے، کون بچا؟ کون بولو بھائی؟ کشتی والے بچے یا نہیں بچے؟ بچے، کشتی والے بچے۔ حد یہ ہے بیٹا بھی نہیں بچا۔ انہوں نے کہا یا اللہ تیرا تو وعدہ ہے کہ میری ذریت کو بچائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میرا وعدہ اپنی جگہ قائم ہے، لیسا من اہل، نالائق ہو گیا تو میں کیا کروں؟ نالائق ہے دوستو، اگر نالائق، نہ ہنجار، نہ بکار، نہ خلف نبی کا بھی بیٹا ہو، لوگ تو یزید کو بچانے کے چکر میں اس کے گلے میں تمغے ڈال کے اسے بچانے کے چکر میں یا نبی کا بیٹا نہیں بچ پا رہا۔ اللہ نے کہا نالائق ہے، جب آپ کی ہدایت نہیں کرتا تو جائے جہنم میں۔ وہ پانی میں نہیں ڈوب رہا تھا، جہنم میں جا رہا تھا۔ یا اللہ میں وہاں چلا جاؤں گا۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، باپ کے سینے میں تو دل ہوتا ہے باپ کا، مہربان اولاد چاہے جتنے بھی نالائق ہو، باپ محبت کرتا ہے۔ اور میں آجا 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 آجا، یہ دو تین جملے پڑھ گئے، اگر سے ارادہ نہیں تھا، لیکن یہاں ہدایت کی ایک بات آ گئی تھی تو میں دو تین جملوں کو میں نے پڑھا دیا۔ اس نے کہا آجا میرے لال آجا، اللہ کا یہ وعدہ ہے، لعاصم اليوم من امر اللہ، امر سے آج کوئی نہیں بچ سکے گا۔ جب امر آ جائے نا، امر سے کوئی بچتا ہے، اور صاحب امر کے مقابلے میں کوئی آئے۔ اب یہ جملہ یہ بھی قرآن میں کہا ہے، ساوا الجبل پہاڑ پر چڑھ جاؤ۔ دیکھیے بلندی پہ وہ سوچ رہا تھا اتنا اوپر کہاں پر۔ ویڈیو بہت زیادہ فلڈ کی بہت زیادہ ویڈیو آ رہی ہے آج کل، آپ دیکھ رہے ہیں کیا قیامت ہو جاتی ہے، دیکھا بھی نہیں جاتا کیسے کیسے پورے شہروں کو بہا کے لے جاتا ہے۔ اس نے کہا بچ جاؤں گا، وہ بلندی پہ جاؤں گا۔ بھائی تم جسے سوچ رہے ہو کہ یہ بچا لے گا وہی ڈبائے گا تمہیں۔ تم اس عارضی سہارے کے سہارے جینے کی کوشش نہ کرو، یہ پہاڑ خود بھی ڈوبے گا، تمہیں بھی ڈوبو دے گا۔ تو بچے وہ جو کشتی میں تھے، بس جانور بھی بچ گئے۔ کشتی والے تو جانور بھی بچ گئے۔ میں نے کہا یا نبی اللہ کوئی انتظام ہے اپنے بات کے لیے کا مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ؟ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا بچ گیا، اور جس نے اسے انحراف کیا غرقا وہوا،
وہ غرق ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ عزیزان گرامی، کشتی میں بیٹھنے والے لوگ یہ نہ سمجھنا سارے مومن تھے۔ یہ بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں کہ کشتی میں بیٹھ گئے تو بچ گئے اور آج کشتی اہل بیت میں جو بیٹھا ہے وہ بچ جائے گا؟ نہیں، کشتی میں بیٹھے بھی اور اپنی جلانے کی کوشش کی تو بچیں گے نہیں۔ کشتی میں یا گاڑی میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی ڈرائیور نہیں سنے گا۔ گورنمنٹ کی گاڑی میں تو لکھا ہوا ہوتا تھا پہلے، اب تو شاید نہیں لکھا ہوتا، اسپیڈ بندی ہے 40 کلومیٹر پر آور۔ ڈرائیور کے اوپر تیز چلانے کا دباؤ نہ ڈالیں، اس لیے جو وہ سمجھتا ہے آپ نہیں سمجھتے۔ آپ کو بہت جلدی آگے جانا ہے، تو جو جلدی کرتے ہیں وہ جلدی پہنچتے ہیں۔ جن کو جلدی تھی وہ آگے نکل گئے، بورڈ لگا رہتے ہیں جن کو جلدی تھی وہ آگے نکل گئے۔ بچتا وہ ہے کشتی اور سواری میں جو بیٹھ کے اپنا اختیار کشتی والوں کو دے دے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہوں، محبت اہل بیت میرے دل میں اور اہل بیت کی کوئی بات مانتا نہیں ہوں، تو مجھے یہ سواری فائدہ نہیں دے گی۔ آئیے، چونکہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، قرآن نے مثال پیش کی ہے، کئی مثالیں ہیں، میں ایک مثال پیش کرتا ہوں آسان سی۔ اللہ کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب کشتی میں جب سوار ہوئے نا تو اللہ کو بڑا گڑ گڑا کے پکارا، سچے دل سے، خلوص دل، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے، یا اللہ۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، کشتی میں بیٹھ گئے ہو، دل سے پکار رہے ہو تو بچائیں گے۔ دیکھیں بہت اہم نکتہ ہے، تقریر کا فضائل ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ مخلصین، شیطان کس کو نہیں بہکائے گا؟ مخلصین کو۔ مخلص بہک سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے دعوا اللہ مخلصین، بڑے خلوص کے ساتھ انہوں نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں بچاتے ہیں، کیونکہ تم کشتی میں بیٹھ کے ہمیں پکار رہے ہو اور خلوص کے ساتھ پکار رہے ہو تو بچائیں گے۔ لیکن آخر نتیجے میں اللہ آیت کے نتیجے میں کیا کہہ رہا ہے کہ جب کشتی میں بیٹھے تو بڑے خلوص سے اللہ کو پکارا اور اللہ نے بچا لیا، لیکن جب کشتی سے اترے فیضا ہم یشرکون، کشتی سے اترے تو پھر مشرک ہو گئے۔ عزیزان گرامی، آپ نے غور کیا؟ کشتی میں بیٹھے تھے، خلوص سے اللہ کو پکار رہے، اللہ نے جان بھی بچا لی، لیکن جب اترے فیضا ہم یشرکون، مشرک کے مشرک ہی ہو گئے۔ تو کشتی میں بیٹھنے کا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ کشتی میں بیٹھنے کا فائدہ اگر ہوتا تو اللہ ان مخلصین کو مشرکین نہ کہتا۔ یعنی مخلص کے لیے خطرہ ہے کہ کب مشرک ہو جائے۔ مخلص کب مشرک ہو جائے؟ جب تک جان بچتی ہے، جب تک تو یہ مخلص رہتے ہیں، اور جب جان بچ جائے تو اس کے بعد پھر ویسے ہی نہیں ویسے۔ اللہ اکبر، یہ بڑی عظیم مثال ہے جو قرآن مجید میں پیش کی۔ دیکھو تو صحیح کہ کشتی سے اترے تو مشرک ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کشتی میں بیٹھنے کا انہیں اس وقت وقتی فائدہ تو مل گیا، مگر نجات میں ان کو فائدہ نہیں، آخرت میں فائدہ نہیں۔ آخرت میں فائدہ تب ملتا کہ جب خلوص پر باقی رہتے۔ لہذا دین پہ عمل کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، جمعہ پڑھنا، یہ سارا خلوص ہے، یہ ایک مخلص کی علامت ہے۔ لیکن بات تب ہے کہ جب انسان اس خلوص پہ باقی نہیں۔ کربلا میں ہم بیٹھے ہیں، امام حسین کا فرض ہے، کیا دریا کے اس پار کوئی مشرک یہودی عیسائی آئے تھے امام حسین کو فرض کرنے؟ نہیں نا، سارے مسلمان تھے، سارے مسلمان تھے، مخلص کے سارے۔ یا اللہ ہماری نماز قبول کرنا، روزہ جلدی ہو رہی تھی،
کیا شام غریب آئے تھے؟ تھوڑا سا لائٹ کم کر دیں، جلاؤ 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 جلاؤ. لائٹ جلا دو. ہاں شام غریبہ کے علاوہ نہ تم کیا کرو. اسے رو نہیں پاتا آدمی. یہ گریا نہیں ہوتا ہے. آدمی گھٹنوں میں سر دیتا ہے اور بس مولوی اپنا پڑھتا ہے پڑھ دیتا ہے. نہیں، دیکھو آنکھیں کھول کے سنو، احساس کرو، تصور کرو، تبھی تو آنکھ سے آنسو آئے. جلدی تھی، نمازی تھے، روزگار تھے، ہے نا، قاری قرآن تھے، حفاظ قرآن تھے، لیکن وہ خلوص نہیں تھا جس خلوص کو اللہ چاہتا ہے. اس لیے کہ قتل کسے کر رہے تھے؟ نواسۂ رسول. اجرکم اللہ، اجرکم. قتل کرنے کے بعد حکم اسلام کا کہ جنازہ دفناؤ. جانے رسول کا جنازہ سید سجاد ایک رنگ چہرے پہ آتا ہے، ایک رنگ جاتا ہے. سجاد بیٹے یہ تمہارا چہرہ زرد کیسے ہو گیا؟ کیا بولی اماں آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ دشمنوں نے اپنے گشائے اس کو دفنا دیا. ہائے حسین آپ کی مظلومیت تو ہوگا. میں بار بار کہتا ہوں آپ کا قرصہ مولا قبول کرے. مولا کی بارگاہ میں ہم اپنے امام زمانہ کی بارگاہ میں قرصہ پیش کرنے والا جب کا قرصہ قبول فرمائیے. امام ضرور کے کہتے ہیں میرا سلام اور اس مریض کے اوپر سے کربلا کی خاک اڑ کے میرے جد کے حسین جد کے جسم نازنین پہ پڑتی جاتی تھی اور میرے جد کا کفن ہوتا تھا. یہ ہے مظلومیت حسین. ہم حسین کی مظلومیت پر ہوتے ہیں، ہم حسین کی مصیبت پر ہوتے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. 11 محرم تھی کہ علی کی بیٹی اپنے بھائی کی لاش سن. ذرا تصور کریں کیا گزر رہی ہوتی شہزادی کے دل. ایک ایک بیوی اپنے اپنے وارث کی لاش سے علی کی بیٹی بھی آئی. جب لاشیں کے سر کو دیکھا ہوگا بھیا بھیا آپ کے جسم پر سر ماتم کرتی ہوئی بھیا اپنا شام جا کہتے ہیں کہ 11 محرم کو مجھے عباس کہہ دیا. صرف اشارہ کرو اللہ کو. 11 محرم کو جو کربلا سے سوار ہوئی چلی مجھے مدینہ پہنچ گیا اور دریائے فرات پر رک کر کے کہتی تھی ناظرین آ جاؤ بڑے عزت اور احترام کے ساتھ لے کے آ جاؤ. آج دیکھو تمہاری بہن سوار ہونا چاہتی ہے تمہیں سوار کرا. اللہ جانے سید سجاد نے محسوس کیا کہ وہ بھی سوار ہونا چاہتی ہیں، مقتل کو دیکھ رہی ہیں. رسول علی اکبر کو چچا کو بھائی کو یاد کرنے آگے بات کہتے ہیں کہ ماں میرا سہارا لیجیے سوار. اب بدن میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے، ہر کڑیاں بیڑیاں پہنے ہوئے ہیں. جیسے بیوی نے سوار ہونا چاہا سید سجاد کے بدن کی طاقت ایک بدن دوڑا کے زمین پہ گر گئے. سینے سے لگا دیا سجاد ارے میرے لال میرے سارے سہارے ساتھ چھوڑ گئے کیا تم مجھے چھوڑنے والے ہو؟ اللہ جانے علی کے جوڑیاں روایت کی ملتے ہیں کہ جنابوں پر سوار ہو گئی. میں بڑے اطمینان سے تاکہ چند آنسو آپ کی آنکھوں سے اور بہ جائے. جب سوار ہو گئی ساری بیویاں وہ جو ناکے تھے وہ جو اونٹ تھے وہ کہتے ہیں کہ آپس میں انہوں نے باتیں کرنا شروع کی. ایک ناکا دوسرے ناکے کے نزدیک ہو کے اس کے کان میں کچھ کہتا تھا. شہزادی خود بھی آزمائے ہے لیکن امام کی معلومات کراتی ہے کہ سجاد بیٹی بتاؤ یہ جانور آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہا بھولی ماں یہ جانور کہتے ہیں کہ آہستہ چل رہا کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے بچے گر کے ہلاک ہو جائے. کتنی زیارتیں ہیں جو کربلا سے لے کر شام تک راستے کے درمیان میں بنی ہوئی ہے. جو زیارت کرنے جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کتنے مزار ہیں
یہ آل رسول کی وہی مظلومیت کی نشانیاں ہیں جو بچے ناخوش سے گرے ہر واقعہ بس ایک روایت کا جملہ ہے کہ جب سینے پہ سونے والی خواب ہوئی چلتا ہوا منیزہ کہ جس پہ سر حسین تھا وہ بھی انہیں کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین میں بےبس ہوئی. ادھر دشمن کو یہ جلدی ہے کہ قافلہ تیزی سے بڑھے، ادھر سر حسین زمین میں بے بس ہے اس لیے کہ سینے پہ سونے والی کہیں نہ اللہ بی بی سکینہ کو علیحدہ ناطے پہ باندھا گیا تھا، بیٹی گر گئی اور اب سر حسین جب نہ بڑھا تو شرط تازیانہ لے کے سید سجاد کے پاس آیا. تازیانہ اس کو مار بھی لیتا ہے سید سجاد یہ تمہارے بابا کا سر والا نیزہ آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ کہا بابا سے پوچھتا ہوں کہ بابا اب پوچھتے تازیانے بڑھے ہمیں برداشت نہیں ہوتا. سر حسین سے آواز آئی سجاد سینے پر سونے والی وہ اماں بہن کہیں نہ کیسے گر گئی. دوستو کہاں یہ جاتا ہے کہ یہ روتے کیوں ہیں؟ دوستو جب سینے کے اندر دل ہوتا ہے تو دل اولاد والے تصور کرو 3-4 سال کی کسی کی بچی ہے بیٹیاں اپنے باپ سے بہت محبت ہوتی ہے، باپ کی میت کی زینت ہوتی ہے بیٹیاں، باپ کی بڑی محبت کرتا ہے. اس بیٹی سے حسین بڑی محبت کرتے تھے، سینے پر سلاتے تھے، اس لیے نام ہی سکینہ رکھا. اور اب جب شہزادی زینب کو کلثوم ڈھونڈتی ہوئی صحرا میں چلی تو آواز دیتی جاتی تھی سکینہ سکینہ کا. ایک جانب سے آواز آئی زینب آہستہ بولو سکینہ میری گودی میں آرام کر رہی ہے. آواز کے ساتھ دیکھتے کیا ہے چھوٹا پوشی بھی ہے جو معصومات ہوتی ہے پیار سے نندی نندی زلفوں میں ہاتھ پھیر رہی ہے. سکینہ سو گئی، آرام محسوس ہوا، نزدیک بیٹھی، سلام کیا، احسان مانا. بی بی آپ کا بڑا احسان ہے، آپ نے کام کیا. محبت میں تماچے لگانے والے تو ہیں لیکن وہ پیار کرنے والا نہیں ہے. بی بی علی کی بیٹی کے پاس کوئی مال دنیا رہا نہیں ہے. آپ وعدہ کرتی ہوں کہ محشر میں اللہ فاطمہ سے آپ کی بخشش کراؤں گی. یہ جملے سننے دے کے زہرا نے چہرے سے نقاب ہٹا دی. زینب یہ میری ماں فاطمہ ہے، میری بچی تمہیں مجھے نہ پہچانا. اماں بابا ہی ہو، اماں بابا کرم بھیا کربلا کے میدان میں کہا زینب میری ماں کربلا میں موجود تھی، حسین کا سر میری گودی میں قدم کیا جا رہا. واہ حسین واہ حسین اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہمارے خدا سے قبول فرما، رحمت نازل فرما. یا اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہ میں کبھی ہو سکے گا تو معاف فرما. ہم نے جو مریض ہیں ان سے شفا کا نواز. یا اللہ لباس کا حسین کے بچوں کا